اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا اور جمع فرمائے گا۔ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جن کے گروہ تم نے بہت آدمی گھیر لیے، یعنی ان کو بہکایا اور اغوا کیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ان کے دوست انسانوں میں سے ان کے دوست آدمی عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ اس طرح کہ انسانوں نے شہوات اور معاصی یعنی گناہوں میں ان سے مدد پائی جنوں سے، اور جنوں نے انسانوں کو اپنا فرمانبردار بنا لیا اور آخر کار اس کا نتیجہ پایا۔ اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ وقت گزر گیا، قیامت کا دن آ گیا، حسرت اور ندامت جو ہے وہ باقی رہ گئی۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو مگر جسے اللہ چاہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ استثناء کہ مگر اللہ چاہے اس قوم کی طرف راجع ہے۔ اس سے مراد وہ قوم ہے کہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ اسلام لائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کریں گے اور جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا رب بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اس کی حکمت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے علم کو بھی کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ان ربک، یہ ساری شانیں آپ کے رب کی ہیں۔ ربک، آپ کا رب۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں۔ ہم بعض ظالموں پر دوسرے بعض ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں، بدلہ ان کے کیے کا، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ اور اس کے سزا کے طور پر دوسرے ظالموں کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اچھوں کو ان پر مسلط کرتا ہے، برائی چاہتا تو بروں کو۔ اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ جو قوم ظالم ہوتی ہے اس پر ظالم بادشاہ مسلط کیا جاتا ہے، تو جو اس ظالم کے پنجہ ظلم سے رہائی چاہیں انہیں چاہیے کہ وہ خود ظلم ترک کر دیں۔ یہ ہے نظام کو صحیح انداز سے تبدیل کرنے کا طریقہ۔ ہمارا آج جو ہے وہ سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا بندہ ٹھیک ہو جائے اور ہم ویسے ہی چلتے رہیں۔ ہر بندہ آج کے دور میں جس مقام پر جس حیثیت میں بھی ہے وہ ظالم ہے، اس وجہ سے ہم پر ظالم حکمران مسلط ہیں۔ ایک چھوٹا سا ریڑھی بردار ہی کیوں نہ ہو، آپ دیکھ لیں، فروٹ بیچتے ہوئے اس نے اچھے اچھے فروٹ فرنٹ پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں سامنے، اور جن فروٹوں کی حالت خراب ہوتی ہے وہ اس نے اپنی طرف رکھے ہوئے ہیں۔ دکھا دوسرے رہا ہے، بیچ جو ہے وہ دوسرے رہا ہے۔ یہ بھی تو ظلم ہی ہے۔ حالانکہ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کچھ دن پہلے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ چیزوں کی خوبیوں کو بیان نہ کرو بلکہ اس کے جو عیب ہیں ان کو ظاہر کرو۔ اس پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ بھی پیش کیا کہ آپ کے پاس وہ ایک کپڑا تھا، آپ چونکہ کپڑے کے تاجر تھے، ایک کپڑا تھا اس میں عیب تھا اور بیچنے والے نے یاد نہ رہا اس کو ویسے ہی بیچ دیا، تو آپ نے اس دن کی پوری کمائی جو ہے وہ صدقہ کروائی کہ نہیں یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے اور ہم اسے نہیں کھائیں گے کیونکہ اس میں حرام شامل ہو چکا ہے۔ اور آج کل ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے، ہم چیزوں کی اچھائیوں کو تو بیان کرتے ہیں، برائیاں جو ہے وہ گاہک خود تلاش کرے۔
نظر آ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے وہ ویسے ہی لے جاتا ہے۔ کسائی حضرات کو دیکھ لیں، بہترین گوشت جو ہے انہوں نے سارا دن لٹکا کر رکھنا ہے اور شام کو اپنے گھر لے کر جانا ہے، اور جو مکس کرنا ہے وہ چھچڑے بھی مکس کر دینے ہیں، بالکل رذیل قسم کا، ردی قسم کا گوشت جو ہے اس کو بیچ دینا ہے۔ تو اس حساب سے ہر بندہ جہاں پر بھی ہے، جہاں تک اس کا داؤ چلتا ہے، جہاں تک اس کا بس چلتا ہے، وہ ظالم ہے۔ جو بڑے عہدوں پر ہیں، چونکہ ان کے پاس اختیارات زیادہ ہیں، وہ بڑے ظالم ہیں، اور جو چھوٹے مقام پر ہیں ان کا بس نہیں چلتا، ان کے پاس اختیارات محدود ہیں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں۔ جب ساری قوم ہی اپنی اپنی جگہ پر ظالم ہو جائے تو پھر حکمران جو ہے وہ حضرت عمر جیسا نہیں، وہ ظالم ہی مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ اس قوم کو بطور سزا جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس قوم کو بطور سزا دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح ہم ظالموں میں ایک دوسرے پر جو ہے وہ مسلط کر دیتے ہیں۔ جب قوم ظالم ہوگی تو حکمران بھی مسلط جو ہے وہ ظالم ہی کیا جائے گا۔ یہ قوم کے ظلموں کا جو ہے وہ صلہ ہوگا اور بدلہ ہوگا کہ تم اگر ظلم کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، تو جو تم پر مسلط کیا جائے گا وہ تم سے بھی بڑا ظالم ہوگا۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہ آئے؟ ہم نے جو تمہاری طرف رسول بھیجے تھے، تمہارے پاس وہ رسول نہیں آئے؟ تم پر میری آیتیں جو ہیں وہ پڑھتے، اور تمہیں یہ دن یعنی کہ جو قیامت کا دن ہے اس سے تمہیں ڈراتے، اور اس دن کے دیکھنے سے پہلے جو ہے وہ تمہیں ڈراتے کہ تم نے اس دن میں حاضر ہونا ہے، اور عذاب الہی کا تمہیں خوف دلاتے۔ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے کہ جنہوں نے آ کر تم پر میری آیتیں پڑھیں اور اس دن میں حاضر ہونے سے پہلے تمہیں اس دن کے بارے میں ڈرایا؟ قالو، کہیں گے، شہیدنا علی انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی، ہم اپنے جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، ہم اپنی جانوں کے خلاف جو گواہی دیتے ہیں۔ کافر جن اور انسان اقرار کریں گے کہ رسول ان کے پاس آئے اور انہوں نے زبانی پیام پہنچائے اور اس دن کے پیش آنے والے حالات کا خوف دلایا، لیکن کافروں نے ان کی تکذیب کی اور ان پر ایمان نہ لائے۔ کفار کا یہ اقرار اس وقت ہوگا جب کہ ان کے اعضاء و جوارح ان کے شرک اور کفر کی شہادتیں دیں گے۔ یہ جب ان کے اعضاء جو ہیں وہ بولیں گے، زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے اعضاء بتائیں گے ہاں جی انہوں نے یہ جرم بھی کیے ہیں، انہوں نے یہ کفر کیے ہیں، شرک کیے ہیں۔ جب ان کے اعضاء بول رہے ہوں گے پھر یہ سمجھیں کہ اب ہم بے بس ہو چکے ہیں، پھر یہ سچ بولنا شروع کریں گے اور اپنی جانوں کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ واقعتاً ہمارے پاس رسول آئے تھے اور انہوں نے ہمیں آخرت سے ڈرایا بھی تھا، اور یہ سچ بات ہے۔ آج کس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ جہنم جو ہے وہ اللہ کے غضب کا مظہر ہے، جہنم کے عذاب کیسے کیسے ہیں، مرنے کے بعد قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے اگر گناہ کریں گے۔ رسول جو ہیں وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلے گئے ہیں، ہر ایک حکم کو، ہر ایک پیام کو احسن انداز میں بالکل تفصیل کے ساتھ سمجھا کر چلے گئے ہیں۔ اب خوش نصیب وہ ہے جو ان پر ایمان بھی رکھے اور اچھے اعمال بھی کرے، برے اعمال سے بچے، اور جو برے اعمال کرے گا تو اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا ہوگا۔ تو ہمارے پاس رسول آئے، وہ یہ اقرار کریں گے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے جو ہے وہ دھوکے میں ڈالے رکھا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے، اپنے ہی خلاف وہ گواہی دیں گے کہ ہاں وہ کافر تھے، وہ تسلیم کریں گے باقاعدہ کہ ہاں وہ کافر تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو قبول نہیں کیا۔ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا اور اس میں حالات بہت مختلف پیش آئیں گے، جب کفار مومنین کے انعام و اکرام اور عزت اور منزلت کو دیکھیں گے تو اپنے کفر اور شرک سے جو ہے وہ منکر ہو جائیں گے، اور اس خیال سے کہ شاید مکر جانے سے کچھ کام بنے، یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یعنی اللہ کی قسم ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ پتہ ہے نا کہ اگر شرک کا اقرار کریں گے تو پھر تو سزائیں ہیں، اور مومنین جو ہیں ان کو اللہ اپنی رحمتوں سے نواز رہا ہے،
تو یہ اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کر جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم تو جناب مسلمان تھے، ہم نے تو کفر کیا ہی نہیں ہے۔ اس وقت ان کے منہوں پر جو ہے مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے کفر اور شرک کی گواہی دیں گے۔ اسی کی نسبت اس آیت میں فرمایا گیا وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ کہ ہاں اب وہ گواہی دیں گے کہ ہاں واقعتاً وہ کفر کیا کرتے تھے۔ تو اس دن جو ہے وہ جھوٹ تو چلے گا نہیں، نہ رشوت چلنی ہے، نہ جھوٹ چلنی ہے، اور نہ جو ہے وہ سفارشیں چلیں گی۔ اس وقت اعضاء جو ہے وہ خود بولیں گے، جس عضو سے جو ظلم کیا ہے وہ عضو جو ہے وہ خود بول کر بتائے گا یا اللہ میں تو اس کے پاس بطور امانت تھا، لیکن اس نے مجھ سے جو ہے وہ یہ ظلم کیے ہیں، آج تو اس کو سزا دے کہ میں تو تیری فرمانبرداری کے لیے اس کو دیا گیا تھا، لیکن اس نے تیرے دیے ہوئے ہی اعضاء کو تیری نافرمانی میں ہی استعمال کیا، اب مہربانی فرما ان کو جو ہے اس کی سزا دے۔ تو اس دن کوئی بھی جھوٹ بول کر بچ نہیں سکے گا، نہ کوئی رشوت دے سکے گا۔ اس وجہ سے رسول ہمیں سارے پیغام تفصیل کے ساتھ پہنچا گئے ہیں اور ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اب جو ضرورت ہے وہ اس امر کی ہے کہ ہم دین اسلام کے مطابق عمل کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، اور اگر نہیں عمل کریں گے تو آپ ان کا قصہ جو ہے وہ سن چکے ہیں کہ پھر آخر کار جو ہے وہ اعضاء بولیں گے اور خود بتائیں گے کہ ہاں ہاں ہم سے یہ ظلم کروایا گیا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی حضور کی پوری امت کو دین اسلام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔